اگر کسی کے یہاں کوئی پروگرام ہوتا ہے، کوئی محفل ہوتی ہے، کوئی بھی پروگرام یا محفل اگر ہوتی ہے اور دو چار لڑکے یا لڑکیاں یا کوئی اور اس محفل کو اگر بگاڑنے لگے، ادھر ادھر تھوڑا وہ سب کرنے لگے، تو بتائیے جس کا پروگرام ہوگا، جس کی محفل ہوگی، وہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ ناراض ہوگا۔ تو یہ جو پروگرام ہے آج، نہ تو میرا ہے، نہ صدر صاحب کا ہے، نہ امام صاحب قبلہ کا ہے، نہ کسی بھائی کا ہے۔ جن کا پروگرام ہے ان کا آستانہ سامنے ہے۔ اب اگر کوئی بھائی، کوئی بچہ یا بچی اگر کسی طریقے کی کوئی بے ادبی یا کوئی ایسی، کیا جملہ بولوں میں، کھیل کود میں اگر پڑ جائے اور محفل میں اگر کہیں کسی طریقے کی کوئی بدنظمی ہو جائے، تو بتاؤ اللہ والا اگر ناراض ہو گیا تو میں تو یہ کہتا ہوں اس کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور اس کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے جتنی دیر بھی بیٹھنا، میں بھی پورے ہندوستان میں آپ کی دعا سے، بزرگوں کی دعا سے جاتا ہوں، بے شک، مگر کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر میں اپنے ہنر یا تقریر کے جوہر نہیں دکھاتا ہوں۔ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر اپنی بیٹری چارج کی جاتی ہے، جب پورے ہندوستان میں پھر چلتے ہیں۔ ابھی شریف بھائی نے بڑا پیارا پڑھا، اب دیکھ رہے ہیں کتنے ادب کے دائرے میں پڑھ رہے ہیں۔ تو اب مجھے کسی سے انشاءاللہ کوئی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور مجھے جیسے بتایا حضرت نے، امام صاحب قبلہ نے، قاری رعایت اللہ، ہاں یہ ویسے بھی رعایت کرتے ہیں تم پہ، یہ بادشاہ تم رعایا ہو۔ تو انہوں نے بتایا آپ لوگوں کی تعریف کی، اور میری ملاقات آپ لوگوں سے اب ہوئی۔ پہلے ان سے عالی جناب محترم شبیر صاحب ان کا نام، ان کے گھر پہ کھانا کھایا، چائے پی۔ اخلاق ہونا بندے کا تو ایسا ہو کہ پتہ چل جائے یار کہ ہاں جب نبی کا غلام ایسا ہے تو پھر نبیوں کا امام کیسا ہے۔ اور بڑی دور جانا ہوتا ہے، مگر یہاں کی عورتیں بھی بڑی مؤدب ہیں، تہذیب یافتہ ہیں، مگر سکون سے آرام سے بیٹھی ہیں، نو ٹینشن، کوئی پرواہ نہیں، مگر بہت سکون سے، کیونکہ میرے یہاں نہیں آئی ہیں، اللہ والے کے یہاں آئی ہیں۔ اب دو ایک بچے ہیں بیچارے، وہ سیلفی مار رہے ہیں، اب وہ ادھر میری طرف دیکھو، میں سب کو دیکھ لوں آج، بیچارے دو ایک بچے ہیں وہ سیلفی مار دیتے ہیں، اور ابھی دو ایک بچے ادھر کھڑے ہیں اس طرف، بیٹا میری آواز پہنچ رہی بابو، وہ دیکھو آ گیا ہاں جو بچے ہیں، آ جاؤ بھائی، آ جاؤ، آپ ہی لوگوں سے کہا جا رہا۔ حضرت اب میں بولوں گا، ہاں ماشاءاللہ، کیونکہ میں نرم انداز میں بولوں گا۔ تو ہم ایک مرتبہ نا شریف بھائی نیپال گئے تقریر کرنے، معزز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک حکیم جی ہماری بڑی خدمت کر رہے ہیں، بولے سید صاحب یہ لو وہ لو، میں نے کہا بتاؤ یہاں کی مشہور کون سی چیز ہے؟ تو بولے سلاجید۔ سلاجید کا کام یہ ہے کہ کھا لو تھوڑی سی گھٹنوں میں درد نہیں ہوتا، مسور کے دانے کی برابر یا اور تھوڑی سی زیادہ دودھ میں گھول کے کھا لو، گھٹنے میں درد نہیں، کمر میں درد نہیں۔ تو میں سوچ رہا ہوں یا اللہ یہ اتنی دیر سے جو کھڑے ہیں کہیں ان کو سلاجید تو ہاتھ نہیں لگ گئی؟ اچھا یہ کان پہ آواز نہیں دے رہے ہیں اپنے، سمجھے، زبردستی طرح ادھر کو گھما رہے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ ہمارے لیے آپ ہی کافی ہو، اور وہ بھی ہمارے ہی ہیں، وہ بھی کافی ہے۔ اللہ والے کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوا ہوں، آپ بھی،
بزرگوں نے 3 باتیں لکھی ہیں، ان 3 کو ذہن میں رکھو اور میں شروع۔ اگر کسی مالدار سے، دنیا دار سے، ذمہ دار سے، دولت مند سے، پیسے والے سے اگر ملو، ملاقات کرو تو کپڑے سنبھال کے جاؤ، اور کسی عالم سے، علم والے سے اگر ملاقات کرو تو زبان سنبھال کے جاؤ، اور اگر کسی ولی کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنا دل سنبھال کے جاؤ۔ کیا سنبھال کے جاؤ بولو؟ دل سنبھال کے جاؤ، کیونکہ یہاں پر دل دیکھا جاتا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ مفتی ہے یا غیر مفتی ہے، حاجی ہے یا نمازی ہے یا بغیر نمازی ہے، بغیر حاجی ہے، یہ نہیں، مسلم غیر مسلم کوئی نہیں دیکھا جاتا۔ اللہ والے کو جس پر پیار آ جائے اس کے یہاں بہار آ جائے، کیا میرا پار ہو جاتا۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاة علی نور علی الصراط من صلی علی یوم الجمعة 80 مرة غفر له ذنوب 80 عاما۔ یہ حدیث میں نے پڑھی اور حدیث سے شروع کر رہا ہوں۔ اب تمہاری جھولی میں نیکی ڈالنا چاہتا ہوں۔ نیکی کماؤ گے؟ بولو نا انشاءاللہ، بولنے کے کم۔ عورتوں کے لیے بھی یہ بھی بہت بزی رہتی ہے بیچاریوں، کام بہت بزی بہت رہتی ہے، قائم ہے موبائل میں، بزی بہت ہے۔ اگر روٹی پکا لی تو ساس کو ڈٹی پڑی ہے، بیچاری بزی بہت ہے۔ اگر گھر کے کام کاج سے نبٹ گئی تو محلے میں ڈٹی پڑی ہے، بزی بہت ہے۔ مگر میں انہیں کام پہ تھوڑا سا لگا دینا چاہتا ہوں۔ توجہ ہے؟ حدیث شریف سنو۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ علی نور علی الصراط۔ آقا فرماتے ہیں مجھ پر درود شریف پڑھنا پل صراط پر نور بن جائے گا۔ اور آگے والا جملہ سنو، آقا فرماتے ہیں من صلی علی یوم الجمعة 80 مرة، اگر جس نے جمعے کے دن 80 مرتبہ مجھ پر درود شریف پڑھا، یہ آل رسول کی بارگاہ میں موجود ہے۔ انہی کے نانا کا فرمان سنو۔ آقا فرماتے ہیں چاہے بھائی ہو یا بہن ہو، نبی فرماتے ہیں جس نے مجھ پر 80 مرتبہ درود شریف پڑھا یوم الجمعہ، جمعے کے دن، غفر لہ ذنوب 80 عاما۔ نبی فرماتے ہیں جس نے 80 مرتبہ درود شریف پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ کتنے دنوں کے بولو؟ اللہ برکت۔ کتنے دنوں کے بولو؟ آدھا گھنٹہ مشکل سے لگے گا بھائی بہن، سن لو۔ آج ایسے ایسے نا آفر نکال کے دکھاؤں گا قرآن حدیث سے کہ تم مارا مال ہو جاؤ گے۔ اور ویسے بھی ہمارے یہاں تو نا اتنے فری ہے، ایک نعرہ لگایا اور جنت اپنے ابا کی، چاہے عشاء کی نماز پڑھ کے آیا ہو یا نہیں آیا ہو۔ جتنے کھڑ متو ہے نا، کھڑ متو سمجھ رہے، کھڑے کھڑے متنے والا کھڑ متو، وہ زیادہ کودتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں 80 مرتبہ
جس نے مجھ پر درود شریف پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ جمعے کے دن تھوڑا سا ہی بولو، اب مجھے بتاؤ جمعے کے دن آپ کو 80 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، میری بہنوں کو بھی پڑھنا ہے، بولو پڑھو گے یا نہیں؟ 5 وقت کی نماز فرض ہے مرد و عورت پر، کتنے وقت کی؟ 5 پڑھتے ہو؟ خلاص نہیں پڑھتے ہو؟ ارے جمعے کے دن تو پڑھتے ہی ہوگا اللہ کے بندو، یہ جمعہ بھی گول ہے، جمعہ پڑھتے ہو نہیں؟ بولو پڑھتے ہو نہیں؟ بعض اتنا بڑا سنیچر ہے جمعے کو بھی مکڑی آ جائے، جواب بھی مار دو۔ اور میری بہن بھی ایسے بات اتنی سنیچر ہے 8 دن تک نہیں نہائے گی، میں کب روزانہ رہے گا؟ پٹی روزانہ لگے گی، پٹی چولہا روزانہ پھوٹے گا، چولہا سمجھ رہے نا؟ یہ روزانہ پھوٹے گا بغیر ناؤں کی گھوم رہی ہے۔ آپ ذرا سوچو اور کرو، 5 وقت کی نماز فرض ہے اور نماز پڑھو تو کیسے پڑھو؟ راشد آبادی فرماتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں ذرا سنو، تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا، ذرا پیار سے بولو، اللہ والے کے آستانے پر جھوم کے بولو، تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا، تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا، تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا، سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا، اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا، بے شک سبحان اللہ، یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا، اپنی آنکھوں میں مدینے۔ ایک شعر اور پڑھوں؟ آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑے، آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑے، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا۔ اب ذرا دوسری حدیث سن لو، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خمس من العبادہ قلت الطعام والقعود فی المسجد والنظر الی الکعبہ والنظر الی المصحف۔ آقا فرماتے ہیں 5 چیزیں عبادت میں سے ہیں۔ کتنی چیزیں بولو پیارے؟ عبادت میں سے گراؤ۔ نمبر 1، کسی کے کھیت کے گنے توڑ کے کھانا چوری سے۔ پھر 5 چیزیں عبادت میں سے۔ نمبر 1، قلت الطعام، کم کھانا عبادت۔ کیا بولو؟ کیا بولو؟ اور اپنا کیا حال ہے؟ ایمانداری سے بتائیے، اگر دعوت میں جاتے ہو تو کم کھاتے ہو؟ نیچے کو منڈی ڈال کے سر ڈال کے سڑا نبی فرماتے قلت الطعام کم۔ اچھا بات عورت بھی پورا نہ کہیے، اور اب تو ایک بات اور چل پڑی ہے، عورتیں کالی پنی لے کے جانے لگی۔
سوچ رہے ہو کہ انہیں کیسے پتا چلا، انہیں کیسے پتا چلا؟ چلو تم لوگ بھی نا، اور اگر برابر میں کوئی مولانا صاحب، لیکن بات پر مولانا بھی کم نہیں ہے، پورا گھٹا ہی ہے۔ اب ذرا میری طرح توجہ رکھو، نبی فرماتے قلت الطعام، کم کھانا عبادت۔ بریانی تھوڑی سی لی اور ٹھنڈی ہو گئی، حضرت کے لیے گرم لاؤ، اور حضرت کے لیے نہیں آ رہی ہے، اپنے لیے آ رہی ہے۔ نبی فرماتے قلت الطعام، کم کھانا عبادت۔ نمبر 2 والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت۔ اب ذرا سن لو، علامہ زمخشری لکھتے ہیں اگر کوئی اللہ کا بندہ مسجد میں جا کر کے خالی بیٹھ جائے تو اس کو بیٹھنے میں جتنی سانسیں لینی پڑیں گی، جتنی سانسیں لے گا، نبی فرماتی ہیں ہر سانس پر اللہ تعالیٰ اسے 400 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور یار تم لوگ تو نا اتنے خوش قسمت ہو، ادھر برابر میں ہی تو پیلی بھیت شریف ہے، کتنی دور ہو گیا سر؟ بس 12 کلومیٹر۔ باپ ایک اللہ والا رہتا جس کا نام شاہ جی میاں حضور ہے۔ میں نے یہ آدمی بڑے روشن بنی، شاہ جی میاں حضور کے پیر و مرشد شاہ احمد علی شاہ، جن کا مزار شریف ہے بھٹپور شریف میں، ان کے پیر و مرشد شاہ درگاہی، جن کا مزار شریف ہے رامپور میں، ان کے پیر و مرشد جن کا نام سیدنا شاہ حافظ جمال اللہ، ان کا مزار بھی رامپور میں۔ ادھر شاہ جی میاں حضور، ادھر محبت شاہ میاں سرکار، اپنا بیڑا پار۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے۔ اگر پیار سے بولو گے تو شیر اٹھا کے دیکھتا ہوں، یا تو میں اٹھ گیا یا شیر اٹھ گیا۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، امام صاحب بھی آئے، ویسے تو امام صاحب کا پورا خیال رکھتے ہو کیونکہ مجھے پتا چل گیا، سمجھ گیا ہوگا خیال کیوں رکھ رہے ہو تو ڈبل ہے ماشاءاللہ۔ ادھر رعایت کر رہے ہیں، اللہ کی رعایت ہے، رعایت اللہ۔ اصل میں ان کا اخلاق اتنا پیارا ہے، انہوں نے جب دعوت دی مجھے کئی مہینے پہلے جب بات ہوئی، میری تاریخ ہے ان بزرگوں کی دعا سے، آپ کی دعا سے تھوڑی کم خالی۔ ایک بھائی تو مجھے پٹری میں بولے حضرت صحیح صاحب راجستھان سے آیا ہوں سننے، تو میں نے کہا 8 دن پہلے تو میں وہیں تھا، وہیں سن لیتے۔ بہرحال وہ ان کی محبت، کون سے دیکھو کون آیا وہ اٹھائیو ہاتھ بھاگ کے جمع ہے۔ اللہ سلامت رکھے، اللہ مجھے سننے نہیں آیا، اللہ والے کی بارگاہ میں حاضری دینے آیا، بیڑا پار ہے، بیڑا پار ہے۔ اور یہ جنہوں نے نعرہ لگا کیا نام ہے؟ جابر حاجی صاحب، ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے۔ اب بات چل رہی تھی شاہ جی میاں حضور کی، اجازت تو سنا دوں،
یار بڑے پیارے ہیں، بڑے پیارے، بڑے نرالے. اور عورتوں نے آدمیوں سنو، آپ بڑے خوش قسمت ہو، شادی میاں حضور اگر نظر ڈالتے ہیں تو آنکھیں بند کر کے سب دیکھ لیتے ہیں. محبت شاہ ابھی مجھے انہوں نے دکھایا، وہ حضرت پانی آتا تھا، امام صاحب بولے میں نے بارگاہ میں عریضہ رکھ دیا، دعا کر دی، پانی نے رخ بدل دیا. میں نے کہا یہی تو اللہ والے ہوتے ہیں جو ہوا پر بھی حکومت کرتے ہیں، پانی پر بھی حکومت کرتے ہیں.